جی السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے مزارات پر یہ دن بدن خرافات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور پاکستان میں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی عرس مبارک چل رہا ہے، اور انڈیا میں بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی عرس مبارک چل رہا ہے۔ تو آج ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ آخر ان خرافات کی وجہ کیا ہے اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ جو خرافات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عرس وغیرہ کروانا، یہ چیزیں کچھ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کو بہت زیادہ بدنامی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اصل میں عرس کروانا کوئی غلط نہیں ہے، اگر شریعت کے دائرے میں رہ کے عرس کروایا جائے تو یہ درست ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی سورہ مریم میں بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش اور وفات کا ذکر کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام اور نیک بندوں کی پیدائش اور وفات ایک یادگار دن ہے، تو عرس منانا جائز ہے۔ لیکن یہ جو خرافات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، یہ چیزیں کچھ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں۔ عرس کروانا تو جائز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ بدر کے صحابہ کی قبروں پر ہر سال جایا کرتے تھے، تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سب بھی ہر سال ان شہداء کی قبروں پر جایا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آنے کی وجہ سے ہمارے مذہب اسلام کو، بالخصوص اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کو بہت بدنام کیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے شروع کی ہیں، جبکہ ان کے فتاویٰ جات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، فتاویٰ رضیہ شریف میں انہوں نے جو مزارات پر حاضری کا طریقہ لکھا، وہ آپ ساری چیزیں پڑھ کے دیکھ لیں، وہ ان سب چیزوں کے برعکس ہیں جو آج کے دور میں کی جا رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی غیر شرعی کام ہو رہے خرافات ہو رہی ہیں، یہ سب امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کھاتے میں زبردستی ڈال دیے جاتے ہیں، جبکہ ان کے فتاویٰ جات موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے فتاویٰ جات میں لکھا کہ قبر سے 4 ہاتھ پیچھے کھڑا ہوا جائے اور قبر کی زمین کو نہ چوما جائے، قبر کو سجدہ نہ کیا جائے، قبر کو سجدہ کرنا کفر ہے، حرام ہے، تو پھر بھی یہ ساری چیزیں زبردستی ان کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ ایون کہ ان پہ کئی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، کئی رسالے لکھے جا چکے ہیں، اعلیٰ حضرت ایک مظلوم مفکر، جبکہ آپ دیکھیں کہ نہ تو امام اہل سنت کی یہ تعلیمات ہے اور نہ ہی ان بزرگان دین کی یہ تعلیمات ہے۔ آپ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب شریف کو اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طرح باقی بھی جو بزرگان دین ہیں، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کسی کی بھی یہ تعلیمات نہیں ہے جس طرح آج ان مزارات پر عرس کروائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چیزیں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہیں۔ تو اس پہ آپ دیکھیں کہ ہر سال کتنے لوگ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر جتنے بھی بادعقیدہ انجینئر مرزا جیسے لوگ، وہ اس طرح سادہ سنی مسلمانوں کو متنفر کرتے ہیں بزرگان دین سے، تو جبکہ آپ خود دیکھیں کہ جو جس طریقے سے یہ عرس کروائے جا رہے ہیں، مزارات کے باہر آپ دیکھیں گے یہ جو 2 نمبر پیر فقیر بابے ڈبہ پیر بیٹھے ہوتی ہیں، نہ تو ان بزرگان دین کی یہ تعلیمات ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے، اور نہ ہی اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ موجود ہے۔ عرس سادگی سے آپ منا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ آپ سب میں سے حج عمرہ وغیرہ کرنے جا چکے ہیں، آپ نے دیکھا کہ عرب میں بھی، پورے گلف میں میں نے بھی دیکھا کہ جتنے بھی صحابہ کرام کے یا جتنے بھی بزرگان دین کے محدثین کے مزارات آتے ہیں، وہاں پر مزارات پر آپ کو حاضری دینے سے کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ آپ وہاں پہ جاتے ہیں، پھول بھی ڈالتے ہیں، مستحب عمل ہے، آپ وہاں پر فاتحانی بھی کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پر شریعت کے دائرے میں یہ رہ کے سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر لوگ فاتحانی بھی کرتے ہیں، پھول بھی ڈالتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، مزارات پر جانے سے کوئی نہیں روکتا۔ یہ صرف بر اعظم ایشیا میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، ان ممالک میں ہی ان چیزوں میں بہت زیادہ شدت بڑھ گئی، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ چیزیں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں۔
اب عرس کروانا غلط تو نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مزارات کے باہر غیر شرعی کام ہو رہے ہیں ان کو کس نے روکنا ہے؟ اس کو ہماری گورنمنٹ نے روکنا چاہیے، ان کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے. اور بلکہ جو ہمارے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے جو بڑے علماء ہیں ان کو باقاعدہ اس پہ ایک کانفرنس کرنی چاہیے، کوئی ایک ایسی میٹنگ رکھیں جہاں پر یہ سب اکٹھے ہوں، تاکہ یہ جو اہل سنت و جماعت کا ایک عرصے سے نقصان ہو رہا ہے ان اہل سنت و جماعت کو اس نقصان سے بچایا جا سکے. جو ہمارے اہل سنت کی صحیح معتبر شخصیتیں ہیں جن میں سر فہرست امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری صاحب ہو گئے، اسی طرح مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم عالیہ ہو گئے، ان لوگوں کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. ان چیزوں پر جو مزارات پر غیر شرعی کام ہو رہے ہیں ان پر پابندی لگانی چاہیے. اور میں علامہ ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی دامت برکاتہم عالیہ سے اور امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ اہل سنت و جماعت کو ایک میٹنگ کرنی چاہیے، اور یہ جو مزارات پر غیر شرعی کام ہو رہے ہیں جس طرح سے یہ عرس اور یہ میلے لگائے جا رہے ہیں ان پر پابندی لگانی چاہیے. اور یہ جو چیزیں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں آپ کے پاس اس کا اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے روک سکتی ہیں، اور آپ اپنا اس اختیار کو یوز کریں. اور ان پر جو مزارات پر جو بھی غیر شرعی کام ہو رہے ہیں مزارات کے باہر جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ 2 نمبر پیر فقیر بابے بیٹھتے ہیں جنہوں نے کبھی غسل بھی نہیں کیا ہوتا، کہ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے؟ باہر کیا کچھ ہو رہا تھا، منشیات چل رہی ہوتی ہیں، سارے غیر شرعی کام ہو رہے ہوتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. اور یہ میں امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ اور علامہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی دامت برکاتہم عالیہ کو صرف اس لیے مخاطب کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، ان کو سب پتہ ہے. اصل میں ان کی توجہ دلوانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا را اس پہ توجہ دیں اور اس پہ ایک سنی کانفرنس رکھی جائے اور ان سب چیزوں پر پابندی لگائی جائے، اور جو یہ چیزیں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں ان سے یہ چیزیں لی جائیں. اور بلکہ یہ جو گدی نشین ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے، یہ باقاعدہ ان کا اس کے حوالے سے شارٹ کورسز تیار کیے جائیں، انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں کہ جو بھی گدی نشین ہیں ان کو گدی نشین بننے سے پہلے باقاعدہ اس کی شریعت کے دائرے میں جو بھی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات دی جائے، تاکہ وہ اس کی تعلیم حاصل کر کے اس کو پتہ ہو کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے مزارات کے حوالے سے اگر وہ گدی نشین بن رہا ہے. اور مزارات پر جو خادمین ہیں ان کو بھی اپنا کام ذمہ داری سے کرنا چاہیے، وہ بھی مزارات پر دیکھیں جو بھی بندے، یعنی کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے قبائلی علاقوں سے بھی کچھ لوگ آتے ہیں اور مزارات پر سجدے کرتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، نہ انہیں یعنی کہ دین کی اتنی سمجھ ہوتی ہے، سوجھ بوجھ ہوتی ہے، تو بہرحال ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ بھی بعض اوقات غلطی میں سجدہ وغیرہ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور دیکھنے والے یہ سارے کام بریلویوں پر ڈال دیتے ہیں جی کہ یہ بریلوی ہیں، جبکہ یہ جو لوگ ایسے غیر شرعی کام کر رہے ہیں ان کا اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر ہی نہیں عمل کر رہے تو وہ بریلوی کیسے کہلائے؟ بریلوی تو وہی ہے نا جو امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. اور یہ جو لوگ غیر شرعی کام کر رہے ہیں جنہوں نے یہ خرافات کی ہیں یہ تو امام اہل سنت کی تعلیمات ہی نہیں ہیں، یہ تو ان کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں. تو جبکہ ان لوگوں کو بھی بریلوی کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بریلوی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں اب کون ہے کون نہیں ہے، ان کے قائد کیے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو مزارات کے باہر اس طرح کے خرافات کر رہے ہیں، اس طرح کے 2 نمبر جو پیر فقیر بیٹھے ہیں جو غیر شرعی کام کر رہے ہیں، امام اہل سنت کو بالکل بھی فالو نہیں کر رہے، تو ان کو تو ہم بریلوی نہیں کہہ سکتے. وہ تو پتہ نہیں کوئی اور ہی ایک سمجھ لے کہ کوئی فرقہ ہے جس کا یعنی کہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور نہ ہی اسلام میں کوئی ایسا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اور نہ ہی ان بزرگان دین کی تعلیمات ہے، اور نہ ہی امام اہل سنت کی یہ تعلیمات ہے، نہ ہی ان کے فتاوی جات میں اور نہ ہی ان کی کتابوں میں کوئی ایسی تعلیمات ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح امام اہل سنت سے سوال بھی کیا گیا کہ حضور یہ جو ہندوؤں کے ایونٹس ہوتے ہیں ہولی وغیرہ کیا ہم ان میں جا سکتے ہیں؟ تو امام اہل سنت نے بہت سختی سے فرمایا کہ تم مسلمان ہو، تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تمہیں تو وہاں پہ قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت موجود ہے، حدیث میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا.
تو اسی طرح امام اہل سنت نے اسی روایت کی اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مسلمان ہو تو تمہیں وہاں پر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ امام اہل سنت کے ان بزرگان دین کی تعلیمات تھی جن پر یعنی کہ آج لوگ عمل ہی نہیں کر رہے اور ان کو بریلویوں کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ان بزرگان دین کی یہ تعلیمات نہیں ہیں جو عرس کے موقع پر کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سمال بنائے گئے ہیں، قوالیاں وہاں پہ پڑھی جا رہی ہیں، ڈھول باجے سارے ان کے غیر شرعی کام کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہونا تو اس طرح چاہیے کہ عرس کے موقع پر جتنے دن عرس ہے ان بزرگان دین نے جو کتب لکھی ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کو عام کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس اگر چل رہا ہے تو ان کی کشف المحجوب شریف سے درس وغیرہ دینا چاہیے، جس طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس چل رہا ہے، تو ان کے عرس کے موقع پر بھی اسی طرح جو ان کی کتب اور ان کے جو بھی دینی خدمات ہیں وہ امام اہل سنت کو بتانی چاہیے۔ ان کا جو ترجمہ کنز الایمان فتاوی رضویہ شریف جو انہوں نے اتنی محنت کی اہل سنت و جماعت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے، تو ان بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی کتب ہیں، ان کی تعلیمات عام کرنی چاہیے تاکہ عوام اہل سنت کو ان سب چیزوں کا پتہ چلے کہ انہوں نے اپنی کتب میں ہمیں کیا یعنی کہ تعلیمات دی ہیں، اور تاکہ عوام اہل سنت ان سب چیزوں سے ان بزرگان دین سے فیض و برکات حاصل کر سکے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ جو مزارات پر چادریں چڑھانے کا سلسلہ ہے، اس کا بھی اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مستحب عمل ہے، قبر پر چادر ڈالنی چاہیے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چھوٹے موٹے مزارات ہیں کوئی گلی محلے میں، ان کا سال بعد عرس آتا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی انتظامیہ یا کوئی چادر ڈالنے والا نہیں ہے تو وہاں پر آپ جا کے سادگی سے چادر ڈال سکتے ہیں۔ لیکن یہ جیسے بڑے مزارات ہو گیا، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کا، حضور غوث پاک کا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا، اس طرح یہ جتنے بھی مزارات ہیں یہ تو انتظامیہ نے پہلے سے انتظام کیا ہوتا ہے، وہاں پہ چادریں ڈالی جا چکی ہوتی ہیں، اور یہ جو لوگ منتیں مانگتے اس طرح کی اور غیر شرعی ڈھول باجے بجا کے یہ چادریں چڑھاتے ہیں، یہ اسلام میں ان چیزوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور یہ سب غیر شرعی کام ہے۔ اگر کسی نے کوئی اپنی یعنی کہ دل میں کوئی منت مانگی بھی ہے چادر چڑھانے کی، تو آپ دیکھیں کہ مزار پر اگر چادر پہلے سے موجود ہے تو آپ جو جتنے کی چادر لے رہے ہیں آپ اس کا کوئی ہدیہ کر دیں، یا اس مزارات پر کوئی بھی یعنی کہ آپ قرآن پاک وہاں پر خرید کر رکھ دیں یا کسی غریب کو دے دیں، وہاں پر کوئی نظر و نیاز کر دیں، آپ اس طرح بھی یعنی کہ کر سکتے ہیں۔ جب کہ وہاں پر چادر موجود ہے، دوبارہ سے وہاں پر چادر ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ اور اس کے بارے میں بھی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب تک صاحب مزار کی قبر سے چادر گل سر نہ جائے تب تک دوسری چادر نہ ڈالی جائے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ مزارات پر انتظامیہ کی طرف سے پہلے سے یعنی کہ یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو پھر یہ لوگ اگر منتیں مانگتے بھی ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایسی چیز کو آپ اللہ کی راہ میں اگر آپ نے خرچ بھی کرنا ہے تو آپ کسی دوسرے طریقے سے خرچ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس طرح ڈبل چادریں چڑھاتے ہیں، مطلب کہ ڈبل چڑھانے سے مراد یہی ہے نا کہ وہاں پر پہلے سے چادر تو موجود ہے، جو لوگ چادر چڑھانا چاہتے ہیں جنہوں نے منت مانگی ہوتی ہے وہ وہاں پر جا کے چادریں اس طرح پھینکتے رہتے ہیں، تو یہ کتنی بے ادبی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ چادر کے اوپر چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ، درود پاک، اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے جی کہ ان چادروں کو یعنی کہ فری میں جو وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب اس کے اوپر تو نہیں اتنی چادریں چڑھائی جا سکتی، تو وہی چادریں لوگ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، گھروں میں لے جا کے اسی طرح الماریوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور پورا سال ان پر مٹی اور ڈسٹ وغیرہ اس طرح ڈلتی رہتی ہے۔ تو یہ کتنی ان کے بے ادبی ہوتی ہے، نہ وہ کسی کے استعمال میں آتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، جو سارے ان کے غیر شرعی کام ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کے اس کو منانا چاہیے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کے، جیسے آپ دیکھیں کہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں مزارت پر حاضری کا طریقہ لکھا ہے، آپ جب بھی عرس کے علاوہ بھی جائیں ویسے مزارت پر آپ حاضری بھی دیں، اور اس کے علاوہ جو عرس بھی چل رہا ہے عرس بھی سادگی سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر نظر و نیاز بھی کریں، اب چراغاں بھی کریں، لائٹنگ بھی کریں، اندر جا کے فاتحہ خوانی کریں، مزارات پر سلام پیش کریں، سب کچھ کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے کریں۔ اس لیے میں نے علامہ الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ سے اور علامہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی دامت برکاتہم عالیہ کو مخاطب کر کے ان سے ریکویسٹ کی، اور جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان حضرات تک یہ ویڈیو لازمی پہنچائیں
تاکہ اہل سنت کو اس نقصان سے بچایا جا سکے۔ آپ دیکھیں کہ پورے عرب میں، پورے گلف میں جہاں پر بھی صحابہ کی، نبیوں کی، جن کی بھی یعنی کہ مزارات آتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پھول ڈالنا بھی مستحب ہے۔ وہاں پر قبروں پر لوگ چادریں بھی ڈالتے ہیں، پھول بھی ڈالتے ہیں، فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں، کوئی نہیں روکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پر صرف قانون ہے، سختی ہے اس چیز کی۔ جیسے کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے اس پہ سخت ایکشن لیا جاتا ہے، لیکن براعظم ایشیا میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کا نقصان کیا جا رہا ہے، اور اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے بڑے علماء کرام سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را اس پہ سخت ایکشن لے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محنت کو ضائع نہ کیا جائے۔ انہوں نے اہل سنت کو اکٹھا کرنے میں بہت محنت کی ہے، تو آج اہل سنت کو توڑا جا رہا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے۔ جبکہ آپ کے پاس یہ سارے جیوریڈکشن ہیں، آپ اپنے اختیارات یوز کریں اور اس پر سخت ایکشن لے کے یہ جو چیزیں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں ان کو خدا را اپنے ہاتھوں میں کریں۔ بالخصوص میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مزارات جتنے بھی پورے پاکستان میں ہیں یہ سب دعوت اسلامی کے کنٹرول میں کر دینے چاہیے۔ دعوت اسلامی باقاعدہ اس پہ کوئی انسٹیٹیوٹ بنائے، اور جتنے بھی وہاں پر گدی نشین ہائر کرے ان کو سب سے پہلے گدی نشینوں کو تعلیمات دی جائے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے اس کے بارے میں، اور مزارات پر جتنے خادمین ہیں ان خادمین کو بھی باقاعدہ ٹریننگ دی جائے اسی انسٹیٹیوٹ میں، تاکہ ان کو پتہ ہو، جو یعنی کہ قبائلی علاقوں سے یا جن کو اتنا نہیں پتہ، جو لوگ مزارات پر آتے ہیں وہ بھی یعنی کہ شریعت کے دائرے میں رہ کے حاضری دے سکے اور ان مزارات سے فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ اسی طرح پھر یہ جو دوسرا طبقہ ہے جو مزارات پر جانے سے روکتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزارات پر ہر سال حج جاتے تھے، اور عشرہ مبشرہ سے بھی یہ ثابت ہے۔ تو میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کا پروپیگنڈا نہ کریں۔ جبکہ ان سے بھی بات ہوتی ہے، وہ لوگ یہی کہتے ہیں جی یہاں پر جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بند کر دینا چاہیے۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ایک چیز جو سنت ہے، ہم سنت کو تو نہیں روک سکتے، سنت کے جو متبادل غلط غیر شرعی کام ہو رہا ہے ہمیں تو سب کو مل کے اس کو روکنا چاہیے۔ تو اسی لیے خدا را آپ لوگ بھی یہ پروپیگنڈا نہ کریں کہ مزارات پر جانا بند کر دیا جائے یا وہاں پر جانا یعنی کہ درست نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے علماء سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ یہ جتنی بھی یعنی کہ خرافات ہو رہی ہیں، جتنے بھی غیر شرعی کام ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ تو آپ لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر یہ کمپین چلائیں، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ ایک سنت کو ختم کر رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ لوگ آپ کی بھی مخالفت کریں گے۔ تو اسی لیے آپ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کی بھی لوگ مخالفت کریں۔ جبکہ مزارات پر جانا مستحب عمل ہے، وہاں پر فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو آپ لوگ بھی ایسا نہ کریں، ایسا پروپیگنڈا نہ کریں کہ مزارات پر یعنی کہ نہ جایا جائے یا ان چیزوں کو بند کر دیا جائے۔ دیکھیں بالکل بند نہیں کیا جا سکتا۔ اب عرب ممالک میں بھی جیسا میں بتا چکا ہوں کہ وہاں پر بھی لوگ حاضری دیتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اصل وجہ جو ہے جو یعنی کہ غیر شرعی کام ہو رہے ہیں ہم نے ان کو روکنا ہے، وہ چاہے حنفی بریلوی ہوں یا دوسرے مسلک کے یا دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ان کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی علماء کرام اس پہ ان کے توجہ دے کے اس کو درست کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ بھی انشاءاللہ حق پر آ جائے گا۔ جو لوگ ان چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں، جب شریعت کے دائرے میں رہ کے یہ سب کام کیے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ لوگ بھی اس چیز کو، حق کو قبول کریں گے۔ تو ان لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طرح کا پروپیگنڈا نہ کریں، بلکہ ایسی کمپین چلائیں کہ یہ جو غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، جو یعنی کہ مزارات کے باہر اور مزارات کے اندر بھی جو یعنی کہ خرافات اور اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، ان کو یعنی کہ روکنے کی یعنی کہ آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ آپ یہ زور لگائیں کہ جی مزارات پر جانا ہی نہیں چاہیے، درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی ان چیزوں سے یعنی کہ بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔